اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے فرائیڈے کی کلاس میں نے ٹاپک لیا تھا دی کانسیپٹ آف دجال اینڈ مہدی ان اسلام۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ پوری ہسٹری میں دو ٹرینڈ یا دو کلچر چلتے رہے ہیں، ایک تھا یا ہے اسپریچولیزم اور دوسرا ہے مٹیریلزم۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ زرتشت نے، جو فارسی مذہب کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے دو خدا کا کانسیپٹ دیا تھا۔ دو خدا ہیں، یزداں اور اہرمن، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ the world is a perpetual battleground of evil and good forces۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے جو بنائی یہ دنیا، تو اس میں اس طرح بنایا خدا نے کہ ایک طرف اسپریچولیزم ہے اور دوسری طرف مٹیریلزم ہے۔ اسپریچولیزم سے میرے مراد کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا بتایا ہوا ریلیجن۔ تو یہ دونوں یہ اسٹریم ہسٹری میں چلتے رہے ہیں، کیونکہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو مٹیریلزم کا جو کلمنیشن ہے اسی کو کہتے ہیں دجال۔ مٹیریلزم کو ریپرزینٹ کرتا ہے سیٹن، اور سائنٹیفک ایرا میں یا انڈسٹریل ایرا میں جو ڈیولپمنٹ ہوا، جو پروگرس ہوئی اور اویلیبل مٹیریل بڑھ گیا بہت زیادہ، تو نئے پاسبلٹیز سامنے آئیں دونوں اسٹریم کے لیے، دونوں کے لیے۔ تو دجال جو ہے وہ ہوگا کلمنیشن مٹیریل کلچر کا، اور مہدی جو ہے وہ کلمنیشن ہوگا اسپریچول کلچر کا۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں بہت ساری وہ ہیں پریڈکشنس ہیں قیامت سے پہلے کی، یعنی ڈومز ڈے کی پہلے کی۔ تو یہ اسی میں سے ہے جس کو جو تھنکرس کہتے رہے اینڈ آف دا ہسٹری۔ تو سارے لوگ یہ مانتے رہے ہیں کہ ہسٹری کا ایک اینڈ ہوگا، اور ریلیجن بھی مانا گیا اس کو۔ تو آخری زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں قیامت سے پہلے، دجال بھی ظاہر ہوگا اور مہدی بھی ظاہر ہوں گے، دونوں۔ تو دیکھیے دجال جو ہے اور مہدی جو ہے، دونوں کا کی پہچان کیا ہوگی؟ سب سے بڑی بات یہ جاننا ہے کہ دجال کی پہچان کیا ہے اور مہدی کی پہچان کیا ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے گریٹ ڈسیور، بہت زیادہ بڑا فریبی۔ تو دجال بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیالوجیز پیش کرے گا، بیوٹیفل آئیڈیالوجی، بیوٹیفل نظریات۔ وہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان ہوگی رزلٹ کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہ یہ دجالی آئیڈیالوجی ہے یا نہیں ہے۔ اور مہدی جو ہے وہ اسی کو ایکسپوز کرے گا، اس کی بیوٹیفل آئیڈیالوجی، جس کو جو لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈال دے گی۔ بہت سے لوگ، اس کی بھیڑ کی بھیڑ چل پڑے گی دجال کے پیچھے اس کی آئیڈیالوجیکل بیوٹی کی وجہ سے۔ تو مہدی کا کام ہوگا اس کو ایکسپوز کرنا۔ تو میں آپ کو ایک پہچان بتاتا ہوں کہ پہچان ہوگا رزلٹ۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں دیکھیے ریلیجن میں بھی اور سیکولر شعبوں میں بھی، دونوں میں دجالی نظریات، دجالی تھاٹ ظاہر ہوئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب میں یعنی اسلام میں تو یہ ہوا کہ پولیٹیکل انٹرپریشن دیا گیا اسلام کا. پچھلے 1000 سال میں کبھی بھی اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں دیا گیا تھا. پولیٹیکل انٹرپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتانا کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، ایک کمپلیٹ آرڈر ہے. تو جب آپ یہ کہیں تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ فوراً آ جاتا ہے پولیٹیکل پاور ہمیں چاہیے. اگر آپ کہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ خدا کو ایک مانو، ونس آف گاڈ، یا آپ یہ کہیں کہ خدا کی عبادت کرو، اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کے بتائے ہوئے مال ویلیوز کو اپناؤ، تو آپ کو پولیٹیکل پاور کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں کیا ہوگا؟ ڈائلاگ ہوگا اور پرسویشن ہوگا، سمجھانا بجھانا ہوگا، یہ ہوگا، جس میں پولیٹیکل پاور کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جس میں قانون بھی ہے اور حکومت بھی ہے اور سوشل آرڈر بھی ہے، تو فوراً ضرورت ہو جاتی ہے پولیٹیکل پاور کی. جیسے کمیونزم تھا، تو کمیونزم میں کیا ہوا کہ غریب لوگوں کی مدد کرو. یہ ہمیشہ انسان جانتا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. جو لوگ پچھڑ گئے ہیں یعنی زندگی کی دوڑ میں، ان کی مدد کرو. یہ تو کوئی برا کام نہیں تھا کہ جس کو مارکس نے شروع کیا ہو. مارکس نے کیا کہ ہمیں پولیٹیکل پاور کے ذریعے دنیا میں ایک نیا اکانومک سسٹم لانا ہے. تب اس میں پاور آ گیا اور تب یہ ٹکراؤ آ گیا، تب لڑائی بڑائی آ گئی. اسی لیے اسٹالن نے کہا تھا جب وہاں پر رشیا میں ابھی بنا نہیں تھا، یعنی کمیونسٹ رول وہاں قائم نہیں ہوا تھا. اب جاتے ہیں کہ 1917 میں کمیونسٹ رول وہاں قائم ہوا، 1917. تو اس سے پہلے اس کے لیڈر تھے، اس میں ایک تھا بڑا لیڈر اسٹالن، جوزف اسٹالن. تو اس نے اپنی تقریر میں ایک بار کہا تھا کہ ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا آرم، دوسرا آرم، تیسرا آرم، اور آخر میں پھر آرم، آرمی آرم. تو کمیونزم واز این آرمڈ اسٹرگل، کیونکہ اگر آپ لڑیں نہیں تو آپ کیسے چھینیں گے پاور کو دوسروں سے؟ پھر کمیونسٹ آرڈر کو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ٹھیک یہی بات اسلام میں آ گئی جو پہلے کبھی تھی نہیں، کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرو. کیوں؟ تاکہ اسلام کو ایز اے پولیٹیکل آرڈر، ایز اے سوشل آرڈر دنیا میں نافذ کرو، دنیا میں لاگو کرو. تو اس تھیوری نے کیا کیا؟ دیکھنے میں بڑی بیوٹیفل تھیوری تھی کہ مکمل نظام اور کمپلیٹ سسٹم، لیکن اس کے اندر انہیرنٹلی آ گیا سنگھرش واد، انہیرنٹلی آ گیا ٹکراؤ، اور پھر دنیا 2 طبقوں میں بٹ گئی. یعنی ایک رولر، ایک رولڈ. یہ رول تھے وہ آرگنائز ہو کر کے رولر سے لڑنے لگے. یہ سارے مسلم کنٹریز میں ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پچھلے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے انسانیت کو 2 میں بانٹا ہو، رولر اور رولڈ، دونوں پرپیچول ٹکراؤ میں آ جائیں، جس طرح سے کہا تھا زرتشت نے. تو یہ پولیٹیکل انٹرپریشن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس لیے میں اس کو دجالی انٹرپریشن مانتا ہوں. کیونکہ رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ ہیٹ اور وائلنس، انٹالرنس. دیکھنے میں بہت بیوٹیفل آئیڈیالوجی ہے کہ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام ایک کمپلیٹ آرڈر ہے، بہت بیوٹیفل معلوم ہوتا ہے کہنے میں. لیکن جب پریکٹیکل سینس میں دیکھیں اس کو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ نکلتا ہے نگیٹو رزلٹ نگیٹو نکلتا ہے. یعنی انسان بٹتے ہیں،
رورل الگ، رولڈ الگ، اور پھر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تشدد، وائلنس، انٹالرنس. تو دجالی تھاٹ یا دجالی آئیڈیالوجی کی بیسٹ پہچان کیا ہے؟ بیسٹ پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کو دو میں بانٹے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا. دجال ایک آنکھ کا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے ایک کی سائڈ لے گا اور اس کو دوسرے سے ٹکرائے گا. وہ یہ مطلب ہے اس کا. یہی سیکولر فیلڈ میں ہوا. مارکس نے سائڈ لیا ان لوگوں کے جن کو اپنے طور پہ کہا کہ ایکسپلائٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ ایکسپلائٹڈ لوگ تھے، لیکن مارکس نے جو بانٹا انسان کو، ایک ایکسپلائٹڈ ایک ایکسپلائٹر. تو ایکسپلائٹڈ کی سائڈ لیا اس نے، ان کو ٹکرایا ایکسپلائٹر سے اپنی سمجھ کے مطابق، اور پھر وہ ٹکراؤ پیدا ہوا کہ 25 ملین انسان کمسٹ امپائر میں مار ڈالے گئے. 25 ملین انسان اس ٹکراؤ کے نتیجے میں. روسو کے نظریے میں اور دیکھیے رولر اور رولڈ کا بٹوارا تھا. کنگ رول کرتے ہیں اور دوسرے لوگ رولڈ ہیں. اب ان دونوں میں ٹکراؤ کیا، آج تک وہ ٹکراؤ ختم نہیں ہوا. ڈیموکریسی کیا ہوا؟ ڈیموکریسی کے نام پر کیا آیا؟ انارکی آئی. ڈیموکریسی کے نام پر انارکی آئی کیونکہ ٹکراؤ آیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں جنڈر ایکولیٹی، کتنا بیوٹیفل ورڈ ہے یہ، کتنا بیوٹیفل ورڈ ہے جنڈر ایکولیٹی. لیکن آپ دیکھیں عورت مرد میں ٹکراؤ آ گیا. جنڈر ایکولیٹی کا ورڈ بہت بیوٹیفل لگتا ہے کہنے میں، لیکن آپ پریکٹیکل سینس میں دیکھیے ساری دنیا میں عورت اور مرد کا جھگڑا. یہ شادی ہوتی ہے لو میرج کے طور پر، اور اگلے دن جھگڑا شروع ہو جاتا ہے آپس میں، کیونکہ وہ اپنے رائٹ مانگتے ہیں، وہ اپنا رائٹ مانگتے ہیں. تو جتنے بھی اس زمانے میں آئیڈیالوجی نکالی لوگوں نے، وہ سب ٹکراؤ والی آئیڈیالوجی تھی. انسان کو دو ٹکڑوں میں بانٹا انہوں نے. ایکولیٹی، اس زمانے جتنے تھنکر تھے سب آبسس تھے ایکولیٹی کانسیپٹ سے. ایکولیٹی، سوشل ایکولیٹی، اکنامک ایکولیٹی، جنڈر ایکولیٹی، ہر طرف ایکولیٹی ایکولیٹی ایکولیٹی. لیکن آپ دیکھیے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا ٹکراؤ. کیوں؟ خدا نے یا نیچر نے پیدا ہی نہیں کیا ہے ایکول، پیدا کیا ان ایکول. تو پریکٹیکل سینس میں دنیا میں ان ایکولیٹی ہے. دو بھائیوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، عورت مرد میں ڈفرینس ہوتا ہے، سماج میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے زبردستی چاہا کہ ایکول بنائے، زبردستی. تو کیا ہوا؟ ٹکراؤ ہے. تو جن کو کہ یعنی کچھ لوگوں کو یہ احساس دلایا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ فیلنگ بھری کہ تم سپیریئر، تم انفیریئر بنا دیے گئے ہو. کچھ لوگوں کو بتایا کہ وہ سپیریئر بنا دیے گئے. تو بلیک اینڈ وائٹ کا ٹکراؤ، عورت مرد کا ٹکراؤ، لیبر اور اس کا کیپٹلسٹ کا ٹکراؤ، ہر جگہ یہی ہوا. تو یہ ساری آئیڈیالوجیز جو انسان کو دو حصے میں بانٹیں، تو اس کا حدیث میں جو آیا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. ایک آنکھ والا مانے سوسائٹی کے ایک سیکشن کو فیور کرے گا. وہ یعنی ون سائڈڈ تھنکنگ اس کی ہوگی. اس کی جو آئیڈیالوجی ہوگی ایک کو فیور کرے گی اور دوسرے کو برا بتائے گی. یہ ہوا اس زمانے میں. جتنے بھی آئیڈیالوجی اٹھی اس زمانے میں آپ دیکھیے سب میں یہ ہوا کہ ایک کو لے کر دوسرے سے ٹکرانا، اس کو ایک کی فیور کرنا اور دوسرے کو غلط بتانا. یہ تھا دجالی تہذیب. تو اس کے مقابلے میں جو مہدی کا رول ہے وہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا، دجال کے دجالی کو ایکسپوز کرنا، دجال کے فتنے کو ایکسپوز کرنا. تو اس کو ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کا رزلٹ نگیٹو نکلتا تھا اس کو بیوٹیفائی کیا اس نے. اور سارے انسان ہے کیا ہوئے؟ ٹکراؤ. ٹکراؤ کے بعد کیا ہے؟ فرسٹریشن. آج کل کیا ہے؟ ایک غلط گول دے دیا. جیسے کہ آپ دیکھیں پلیٹو کو لیجئے. پلیٹو نے گول دیا کیا؟ آئیڈیل اسٹیٹ. بٹسن نے کیا گول دیا؟ آئیڈیل سوسائٹی. روسو نے کیا گول دیا؟ آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم. یہ گول ہی غلط تھا کیونکہ وہ اچیویبل نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ جب نیچر خود لوگوں کو ایکول نہیں بنا رہی ہے تو آپ کیسے لائیں گے؟ جب کوئی بھی چیز خدا نے آئیڈیل نہیں بنائی دنیا میں
اور آئیڈیل ورلڈ کو رکھ دیا خدا نے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. دیکھیے آئیڈیل ورلڈ خدا نے رکھ دیا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. اب پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ کہتے ہیں کہ میں آئیڈیل ورلڈ بناؤں گا, آئیڈیل اسٹیٹ, آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل گورنمنٹ. تو سینکڑوں سال تک انسان اسی کے لیے کوشش کرتا رہا, سینکڑوں سال تک, لیکن وہ ملا نہیں. کیوں؟ وہ سمپلی اچیویبل ہی نہیں تھا, وہ اچیویبل نہیں تھا وہ. تو کیا ہوا؟ فرسٹریشن, نیگیٹو تھنکنگ, ہیٹ. تو عملاً کیا ہوا کہ ہزاروں سال کا یہ ریکارڈ ہے. انسان کے مائنڈ کو یہ دیا ٹارگیٹ کہ آئیڈیل ورلڈ بنانا ہے, آئیڈیل ورلڈ بنانا. اور آئیڈیل ورلڈ بن نہیں سکتا تھا. کیوں تھا؟ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا یہ دنیا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں, میں ان کو دجال کہوں گا. کیوں؟ انہوں نے ایک ایسی آئیڈیالوجی دی جس کا رزلٹ تھا فرسٹریشن, جس کا رزلٹ تھا نیگیٹو تھاٹ, جس کا رزلٹ تھا وائلنس, جس کا رزلٹ تھا یعنی آئیڈیالوجیکل سوسائڈ. تو اس کو جو ایکسپوز کرے گا وہ مہدی ہے, جو دجالی یعنی جو اس طرح کے جو ایول کو بیوٹیفائی کرے گا وہ دجال ہے, اور جو اس کو ایکسپوز کرے گا وہ مہدی ہے. تو یہ دو کریکٹر, یہ دو رول جو ہیں بتائے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں رول کا زمانہ آ چکا. کیوں؟ اب جو خبریں آ رہی ہیں لگتا ہے کہ قیامت سچ مچ قریب آ گئی. یعنی دجال اور مہدی کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے, اور دنیا کا جو جہاں پہنچی ہے دنیا, وہاں کیا ہو رہا ہے کہ بالکل اب آنکھوں سے نظر آتا ہے قیامت قریب ہے. کیونکہ ابھی کل پرسوں جو خبریں آئی ہیں, جو آپ نے سب لوگ پڑھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے, جو انٹرنیشنل باڈی ہے, اس نے 130 کنٹریز کے سائنٹسٹ کو ایک پینل بنایا. 130 ملکوں کے سائنٹسٹ کا پینل, اور 2500 سائنٹسٹ تھے, more than 2000 scientists. تو more than 2000 scientists, انٹرنیشنل رپورٹ کے لوگ, اور 130 کنٹریز کے, اور کئی برس تک انہوں نے ریسرچ کی, جس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میڈیا میں آیا ہے. اور وہ بہت ہی مایوس کن پکچر, بہت ہی مایوسی کا پکچر بتایا ہے انہوں نے زمین کے بارے میں. اس میں دیکھیے یہ جو ٹائمس آف انڈیا کل کا جو ایشو ہے, یعنی کل کا مطلب ہے فروری 3 کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے, اس میں بہت سی نیوز اسی کے بارے میں ہے. جو رپورٹ آئی ہے ان سائنٹسٹ کے اس پینل کی, تو اس کی مین انہوں نے جو ٹائٹل بنایا ہے اس کا, وہ ہے وارننگ سائنس, SIGNS, وارننگ کی نشانیاں. وارننگ سائنس, میں اس میں ایڈ کروں گا کہ وارننگ سائنس آف ڈومس ڈے. اس میں تو جو ہے وارننگ سائنس, SIGNS, وارننگ کی نشانیاں. تو میں نے اضافہ کر کے کہوں گا کہ یہ ہے وارننگ سائنس آف ڈومس ڈے. کیونکہ جو آیا ہے وہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا اور ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ irreversible ہے وہ. اب ہم لوٹ نہیں سکتے پیچھے کی طرف. یعنی پری انڈسٹریل ایرا میں یہ سچویشن جو تھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اب اس کے مقابلے ڈبل ہوا جا رہا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں. پری انڈسٹریل ایرا میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کرتا تھا ایٹماسفیئر میں, تو اس کا ڈبل ہوا جا رہا ہے. سی لیول جو ہے 80 سینٹی میٹر اونچا ہونے والا ہے, بڑھ رہا ہے. بہت جلد یہ ہوگا کہ 80 سینٹی میٹر سی لیول اونچا ہو جائے گا. کتنے سارے لوگ ڈوب جائیں گے. یہ کیا ہے؟
یہ وہی تو ہے قیامت کے آثار. تو آثار قیامت پر بہت سی کتابیں ہمارے لکھی گئی تھیں, بہت اس میں روایتیں ہیں. تو ساری روایتیں جو ہیں اس میں وہ آج واقعہ بن رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اگر صرف یہ کرے کہ ان حدیثوں کو پڑھے اور آج کل جو میڈیا میں آ رہی چیزیں اس دیکھے ملا کر کے, تو دل پکارے گا اس کا کہ بلا شبہ یہ خدا کے رسول تھے. کون جانتا تھا اس سے پہلے ان باتوں کو جو ابھی آ رہی ہیں کچھ دنوں سے؟ کچھ سائنٹسٹ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یعنی ہم نے پہلے جب بچپن میں, نوجوانی کی عمر میں جب پڑھنا شروع کیا تو ہم نے پڑھا تھا ایک بار جرمنی کے بارے میں کہ جرمنی میں جب شروع میں فیکٹری بنی تو آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری سے دھواں نکلتا تھا. یعنی کوئلے کا انرجی جو تھی کوئلے سے حاصل کی جاتی تھی, تو دھواں. تو لوگوں نے سمجھا کہ دھواں نکل کر کے ہمیں سونا اگل رہا ہے وہ, کیونکہ پیسہ مل رہا تھا اس سے. تو جرمنوں نے کہا کہ جب تک ہماری چمنیاں دھواں اگل رہی ہیں تب تک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو اس کو پراسپریٹی کی پہچان سمجھتے تھے اس کو. آج وہ دھواں جو یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی اس گلوب پر زندگی ہی پاسبل نہیں رہی, کیونکہ اس دھوئیں نے, انڈسٹریل دھوئیں نے کیا کیا, یہ کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کنٹینٹ ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں اس کو اب ڈبل کرنے جا رہا ہے. ڈبل بتائیے کہ کتنا بڑا ڈینجر یہ ہے. وہ جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں, اگر ان کی بڑھ جائے ان کی کوانٹٹی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بات کہ قیامت سے پہلے دجال اور مہدی ظاہر ہوں گے. بہت پہلے کے معنی کی بالکل جب قریب آ چکے گی قریب تب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومز ڈے قریب آ چکا اور دجال اور مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا. تو حدیث میں آتا ہے جب وقت آئے تو اس وقت توبہ کا وقت ہوگا. توبہ کا مطلب ریپینٹنس. یعنی آپ کو اگر بتایا جائے کہ ارتھکویک آنے والا ہے 5 منٹ کے بعد تو آپ کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. اگر یہ اناؤنس کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ صرف 5 منٹ کے بعد ایک ارتھکویک آنے والا ہے بہت بڑا, تو ہم سے کیا ہوگا, ہم کا حال, ہم سب کچھ بھول جائیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں. وہ خدا کی طرف دوڑیں گے, سب کچھ بھول جائیں گے, سب کچھ بھول جائیں گے. جیسے میں نے کل پرسوں پڑھا, اس میں ایک بہت بڑے رائٹر کا ٹائمس آف انڈیا ہی میں آیا تھا وہ کہ وہ رہتا تھا غالباً کیلیفورنیا میں, تو وہاں آگ لگ گئی تو اس کو بھاگنا تھا وہاں سے. تو سب سے بڑی چیز جو تھی اس کی وہ پین اور پیڈ. اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑا میں نے, اب پین اور پیڈ لے کے بھاگا. بس سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ ایک ہم سب کیا کریں کہ ہم ریپینٹنس لے کے بھاگنا چاہیں گے, خدا کی یاد کو لے کے بھاگنا چاہیں گے, خدا کو پکارتے ہوئے بھاگنا چاہیں گے, کیونکہ ڈوم سے قریب آ چکا. میں یہاں پر دیکھیے یہ چند ریفرنس قرآن حدیث کے دینا چاہوں گا. یہ دیکھیے ٹائمس آف انڈیا کل کا ہے, اس میں ہے کہ گلوبل وارمنگ از مین میڈ. گلوبل وارمنگ جو ہے ایک کلر وارمنگ بن رہی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ ساری اسپیشیز ختم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. پلانٹ ختم ہو جائے گا, مچھلیاں ختم ہو جائیں گی, چڑیاں ختم ہو جائے گی, اینیمل ختم ہو جائے گا, انسان ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے, ایک کے بعد ایک. بہت ڈیٹیل میں رپورٹ آئی ہے, آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کو, میڈیا میں دیکھا ہوگا آپ نے. گلوبل وارمنگ از مین میڈ. ایگزیکٹلی یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب سے 14 سال پہلے, جب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے مین میڈ کرپشن بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد فی البر والبحر, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بما کسبت ایدی الناس یعنی مین میڈ کرپشن has spread in the land and the sea.
یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ سمندر کا پانی جو ہے ڈینجرس حد تک بڑھ رہا ہے، کیونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی جو آئس کیپ ہے وہ پگھل رہی ہے، آلریڈی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کتنے سارے ایریا ڈوب جائیں گے، اور کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملین بلین ایئرس ہے، آج سے نہیں ہے، بلین ایئرس بیت گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ 13 بلین سال پہلے یہ کائنات بنی تھی، یہ گیس ہے سائنسدانوں کا، 13 بلین سال پہلے۔ تو کتنے عرصے سے یہ ہے، اور اس میں کتنی فیکٹری چل رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ درخت بن رہے ہیں، انسان بن رہے ہیں، انیمل بن رہے ہیں، اتنے فوڈ، اتنی سبزیاں، اور سن اور آکسیجن کا سسٹم، کیا کیا ہے سب، یہ سب انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں۔ کتنا زبردست ریئیکشن ہوتا ہے سورج کے اندر کہ اس کی لائٹ چلی جا رہی ہے، ختم نہیں ہوتی، اس میں ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں برابر۔ کتنا بڑا سسٹم ہے کہ ہمیں مسلسل برابر آکسیجن سپلائی ہو رہی ہے۔ ایسے ملین چیزیں ہیں۔ تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں اس دنیا میں، لیکن زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری تھی یہ دنیا، یعنی بلین سال سے یہ ایک زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری کے طور پر چل رہی تھی یہ یونیورس۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور انسان کو صرف 200 سال ملے، 200 سال میں سارا انہوں نے تباہ کر دیا۔ یعنی انڈسٹری، یعنی ہیومن انڈسٹری نے، وہ تھی ڈیوائن انڈسٹری بلین ایئرس چل رہی تھی، اس میں اور بالکل زیرو ڈیفیکٹ تھی وہ۔ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، اور 200 سال کا موقع ملا انسان کو، اس نے اپنی انڈسٹری چلائی۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو آیت قرآن مجید میں ہے کہ مین میڈ کرپشن ہیز اسپریڈ ان دا لینڈ اینڈ دا سی، آپ پڑھیے کمنٹریز میں، کسی نے سمجھا نہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ 14 سال پہلے کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کیا بات ہوگی کہ سارا لینڈ جو ہے وہ بھر جائے گا کرپشن سے، اور ساری سی بھر جائے گی کرپشن سے۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اس کو، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اس کو۔ تو اس کے انوکھے قسم کے کمنٹری لکھی گئی۔ یہ تو آج سمجھ میں آیا، آج، کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میڈ کرپشن ہیز اسپریڈ ان دا لینڈ ان دا سی۔ کیسی عجیب بات ہے قرآن۔ کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کرے قرآن خدا کی کتاب ہے، سمجھتا ہوں کہ وہ میڈ ہے، میڈ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے اس طرح کی جو 1400 سال بعد پوری ہو رہی ہو۔ کون جانتا تھا، کس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لینڈ اور سی دونوں رہنے قابل نہیں رہیں گے، دونوں میں یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور سی لیول جو بڑھ رہا ہے، اور کتنے سارے پرابلم آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، کون جانتا تھا اس کو؟ ابھی 50 برس پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل دنیا میں پیراڈائز بنانے جا رہے ہیں۔ ابھی 50 برس پہلے کی بات۔ آپ سب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اس پر سوچیے۔ بہت ہی صحیح ٹائٹل اس نے دیا ہے کہ وارننگ سائنس آف ڈومسڈے۔ ٹائمس آف انڈیا نے ٹائٹل دیا ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے، وارننگ سائنس آف ڈومسڈے، یعنی قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں۔ اور کیا ہوگی نشانی؟ اور کیا نشانی ہوگی؟ کہ زیرو ڈیفیکٹ ورلڈ کو انسان نے بنا دیا، سارا اس پہ ہر طرف ڈیفیکٹ ہے۔ تو گلوبل وارمنگ از مین میڈ۔ اس پرچے میں، یعنی کل کا جو پرچہ تھا، اس میں کئی آرٹیکل تھے، کئی رپورٹیں تھیں اسی ہی پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا قصہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پر بہت ساری یعنی
پریڈکشنز ہیں حدیثوں میں چند ایک کو بتاؤں گا آپ کو. تو ایک میں نے یہ بتایا آپ کو کہ ظہر الفساد فی البر والبحر وما کسبت ایدی الناس, کہ مین میڈ کرپشن ہیز اسپریڈ ان دا لینڈ اینڈ ان دا سی. یہ کتنا زیادہ صحیح اترا ہے. ایک تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دخان ظاہر ہوگا. دخان مین اسموک. دخان کا مطلب ہوتا ہے اسموک. تو حدیث میں آیا ہے کہ یملؤ الدخان ما بین المشرق والمغرب. یملؤ الدخان ما بین المشرق والمغرب, یعنی دھواں بھر جائے گا ایسٹ سے ویسٹ تک. دخان مینس دھواں, یعنی اسموک. ایسٹ سے ویسٹ تک دھواں ہی دھواں بھر جائے گا. کون جانتا تھا اس کو بتائیے پہلے کہ ایئر پولوشن بھی کوئی چیز ہے. یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک ایئر پولوشن کا پرابلم پیدا ہو جائے گا. کون جانتا تھا اس کو؟ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ اتنے پہلے یہ لکھا ہوا ہے یملؤ الدخان ما بین یملؤ الدخان ما بین المشرق والمغرب. ایسٹ سے ویسٹ تک دھواں پھیل جائے گا. یعنی وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوشن. اس طرح سے ایک حدیث ہے کہ ادرت الشمس من العباد, سورج انسان سے قریب آ جائے گا. ادرت الشمس من العباد, انسان سے قریب آ جائے گا سورج. یہی تو گلوبل وارمنگ. سورج خود نہیں آ جائے گا قریب, اس کی ہیٹ قریب آ جائے گی. یہ مطلب سمجھے کہ سورج خود ہی قریب آ جائے گا, اس کی ہیٹ قریب آ جائے گی. وہی تو ہے گلوبل وارمنگ. یہ جو حدیث ہے اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ سورج قریب آ جائے گا انسانوں کے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج خود قریب آ جائے گا. اس کا مطلب سورج کی ہیٹ قریب آ جائے گی. تو اتنا بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے گلوبل وارمنگ کا. یہ اتنے پہلے حدیث میں لکھی ہوئی تھی. پھر حدیث میں یہ ہے کہ یکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارق. لوگ اتنا, یعنی جب یہ ہوگا گلوبل وارمنگ کا جب زمانہ آئے گا تو اتنا پسینہ نکلے گا لوگوں کا. حدیث میں یہ ہے کہ وہ ڈوب جائیں گے پسینے میں ڈوب جائیں گے. تو اس میں ہے کہ کوئی یہاں تک ٹخنے کے برابر ڈوبے گا, کوئی گھٹنے کے برابر ڈوبے گا, کوئی کمر کے برابر ڈوبے گا, کوئی فیس کے برابر ڈوب جائے گا. یہاں تک پسینے میں لوگ ڈوب جائیں گے. تو یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ عرق ہے. عرق کا مطلب جو ہوتا ہے یعنی پسینہ, لیکن صحیح معلوم عرق کا مطلب ہے اسکوئزڈ واٹر. میں نے ڈکشنری میں دیکھا اس کو, عرق کا مطلب سمجھا جاتا ہے پسینہ, لیکن اس کا جو اصل سینس وہ اسکوئزڈ واٹر, نچوڑا ہوا پانی. اس لیے اس سے جو یہ شراب بنائی جاتی ہے اس کو نچوڑ کر کے, وہ انگور کو نچوڑ کر کے جو شراب ہے اس کو بھی عرق کہتے ہیں. انگور کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے, آپ جانتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں عرق کہتے ہیں. ایسی اور بھی کئی چیز کو نچوڑ کر جو چیز بنتی ہے اس کو عرق کہا گیا ہے ڈکشنری میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عرق کے معنی ہیں اسکوئزڈ واٹر. آپ دیکھیں کہ اسکوئزڈ واٹر جو ہے کتنا میننگ فل ورڈ ہے. گلیشیئر سے پانی نچوڑا جا رہا ہے, اور نارتھ پول ساؤتھ پول پہ جو آئس کی گیپ ہے اس سے پانی نچوڑ کے آ رہا ہے سمندروں میں. تو نچڑے ہوئے پانی سے زمین جو ہے پانی سے بھری چلی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کل پیپر میں کہ کہیں یہ بالکل ایگزیکٹ یہی بات کہ کہیں اتنا پانی آ جائے گا, کہ اتنا پانی آ جائے گا, کہیں اتنا کہ اتنا, بھاگے گا لوگ. ایک دم ایگزیکٹلی وہی بات. تو اسکوئزڈ واٹر کا لفظ ہے حدیث میں, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میلٹنگ, پگھلنا,
جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے میلٹ کرے گا آئس کیپ نارتھ پول ساؤتھ پول کا, اور گلیشیئر میلٹ کریں گے. اس سے سمندروں کا لیول بڑھ جائے گا اور انسان بالکل خطرے پا جائے گا. اب کتنی کھلی کھلی نشانیاں یہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ٹائٹل سے لگایا ہے کہ وارننگ سائنز آف ڈومسڈے. یہ سب چیزیں نشانی بن کر آ گئی ہیں کہ قیامت قریب ہے. اے انسانوں توبہ کرو, اے انسانوں خدا کی طرف دوڑو, اے انسانوں اپنے صحیح اعمال کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے کہ تم کو خدا پنش کرے, اور تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم کو خدا پیراڈائز میں داخل کرے. آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم اس معاملے میں چونکیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں قبل اس کے کہ درست کرنے کا موقع ہی ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ میں نے عرض کیا, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ نیوز گلوبل وارمنگ کے بارے میں جو کل تمام میڈیا میں آئی ہے. تو بہت ہی میننگ فل اس کا ٹائٹل بنایا ہے ٹائمس آف انڈیا نے, فروری 3 کا جو پرچہ ہے, کہ وارننگ سائنز SIGNS وارننگ سائنز آف, میں نے اس میں ایڈ کیا اتنا کہ وارننگ سائنز آف ڈومس ڈے. یہ ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈومس ڈے قریب آ گیا, کیونکہ سائنٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن آ گئی ہے وہ اب irreversible ہے, ہم پیچھے نہیں لوٹ سکتے. اب بہت کتنی ڈینجرس بات ہے یہ وہ پینل کہہ رہا ہے, اس میں 2500 سائنٹسٹ تھے انٹرنیشنل فیم کے, اور جو پینل بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, جس میں 130 کنٹریز کے لوگ تھے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ irreversible پوائنٹ آ گیا ہے. تو بہت ہی ڈینجرس بات ہے یہ, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ. میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں, تو ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کروں گا. بہت ساری حدیثیں اس میں, ایک دو نہیں ہیں. کتاب الفتن جو ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں, اس میں آپ دیکھیے تو بہت سی حدیثیں ملیں گی آپ کو. ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں اردو میں, انگلش میں, ہر لینگویج میں. تو انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ یوشکو ان یحسر الفرات کنزم من ذهب, یوشکو ان یحسر الفرات کنزم من ذهب فلا تؤخذوا منه شیئا, کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا تو تم اس میں سے کچھ نہ لینا. یہ کیا ہے؟ کھلا ہوا یہ پیٹرول کے بارے میں ہے. فرات کہتے ہیں جو انگلش میں اس کو یوفریٹ, جو ریور ہے یوفریٹ, جو عراق سے بہتا ہے, اس پورے ایریا میں بہت لمبا بہتا ہے, وہ بہت لمبا, ادھر کویت کو کور کرتا ہے, پھر عراق کو کور کرتا ہے, پھر سیریا کو کور کرتا ہے. وہ یعنی عربین سی سے لے کر میڈیٹرینین تک اس کا پھیلا ہوا ہے. تو بہت بڑا دریا ہے عرب ورلڈ کا یوفریٹ. تو وہ سونے سے بھر جائے گا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لیکوئڈ گولڈ. آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تیل جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے لیکوئڈ گولڈ. تو یوفریٹ لیکوئڈ گولڈ سے بھر جائے گا, لیکن کہا کہ اس میں سے تم کچھ مت لینا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا فرمایا کہ لیکوئڈ گولڈ سے بھر جائے گا دریا. آپ جانتے ہیں کہ عرب ورلڈ میں
80% جو ریزروائر ہے تیل کا وہ موجود ہے عرب ورلڈ کے نیچے. دنیا کے جو ریزروائر ہیں تیل کے وہ عرب ورلڈ میں اس کا نیئر اباؤٹ 80% ہے اس کے نیچے, زمین کے نیچے. تو وہاں ظاہر ہوگا یہ. اتنے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ لیکوڈ گولڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے. کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ اور وہ اس ایریا میں ظاہر ہوگا, یہ کون جانتا تھا؟ وہ تو ڈیزرٹ تھا. یعنی یہ تو ڈیزرٹ تھا, تو یہ کہا گیا کہ اس ایریا میں لیکوڈ گولڈ ظاہر ہوگا. سب سے بڑی ویلتھ کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ فرمایا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ یوفریٹ لیکوڈ گولڈ سے بھر جائے گا, سیال سونے سے بھر جائے گا, لیکن تم اس میں سے کچھ نہ لینا. لینے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہاں, حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پر قومیں جنگ کریں گی, اس لیکوڈ گولڈ کے اوپر قومیں جنگ کریں گی, لڑائی کریں گی. وہ سب ہو رہا ہے آج. لیکوڈ گولڈ بھی اس ایریا میں نکلا, اور اس ایریا میں اسی لیکوڈ گولڈ کے لیے لڑائیاں بھی ہوئیں. یہ سب آپ جانتے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہ لینا تم, فلا تاخذوا منہ شیئا, اس کا مطلب کہ یہ رزلٹ کے بارے میں بتایا گیا. رزلٹ کہ اس کو تم لوگے اور انڈسٹریل ورلڈ سجاؤ گے, اپنی انڈسٹری چلاؤ گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری اسی ایندھن پہ چلتی ہے. آئل کیا ہے؟ انڈسٹری کا فوئل ہے. تو تم لیکوڈ گولڈ وہاں سے لوگے, اپنی انڈسٹری چلاؤ گے, اور آخر میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جو پیپر میں آیا ہے, گلوبل وارمنگ ہوگی, سمندروں کا پانی اونچا ہو جائے گا, ساری اسپیشیز ڈینجر میں پڑ جائیں گی. اس گلوب پر زندگی ہی امپاسبل بنتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ گولڈ جس سے انڈسٹریل گڈس پیدا ہونے والے تھے, اور انسان سمجھتا تھا کہ خوب ہم عیش کریں گے, پیراڈائز بنائیں گے دنیا میں, بنانا چاہا انہوں نے. تو اس میں بتایا گیا کہ تم نہیں بنا پاؤ گے. اگر بنانا شروع کیا تو ایک نیگیٹو پیراڈائز سامنے آ جائے گی, نیگیٹو پیراڈائز. اور وہی ہو رہا ہے آج, دیکھتے ہیں آپ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لیکوڈ گولڈ کا نتیجہ نیگیٹو نکلے گا. لیکوڈ گولڈ جو ہے نیگیٹو رزلٹ بنے گا اس کا. اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا. لیکوڈ گولڈ کا نیگیٹو رزلٹ کون جانتا تھا؟ مجھے بتائیے. جب لیکوڈ گولڈ یعنی آئل نکلا نہیں تھا تب کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہاں پر آئل ہے. پھر جب نکلا تب بھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کا نیگیٹو رزلٹ ہو سکتا ہے. یہ تو ریسنٹلی یہ بات سامنے آئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس پر انسان کو سوچنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اس میں کیا ہے ہمیں سوچنے کی بات؟ وہ یہ ہے کہ فائنل ڈیز آ چکے, ہسٹری کا اینڈ آ چکا, ڈومز ڈے قریب آ چکا. اب کرنا کیا ہے؟ جلدی سے دنیا کی وارننگ دے دو, جلدی سے دنیا کو, جس کو کہتا ہوں فائنل کال. آپ میں سے جس شخص کو بستر پر سوچنے میں, آپ میں سے جس شخص کو فینسی بیڈ, امریکہ میں ایک ٹرم ہے فینسی بیڈ. میں وہاں گیا ایک بار, تو ایک کمرے میں میرے لیے انہوں نے بستر بچھایا اور کہا کہ یہ فینسی بیڈ آپ کے لیے بچھایا ہے ہم نے, بہت ہی نرم, بہت ہی نرم. اس میں سوئچ لگی ہوئی تھی لحاف میں, جب چاہے جتنا چاہے اس کو ٹیمپریچر گھٹائیے بڑھائیے. خود لحاف ہی میں ٹیمپریچر گھٹانے بڑھانے کا تھا سسٹم. اور نیچے گدا. آپ یقین کیجیے کہ مجھے اس پہ نیند ہی نہیں آئی. آپ سوچیے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے, ہیل اور پیراڈائز سامنے آنے والے ہیں. آپ کو اگر آرام گدوں پر نیند آئے, آپ کو اچھے اچھے کھانوں میں اگر آپ کو ٹیسٹ ملے, آپ کو دنیا کمانے میں اگر بہت اچھا لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈنس ہے, میڈنس. اب تو وقت وہ آ گیا ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کے قصے پڑھے جن کو پھانسی دی گئی, گئے لوگ. تو پھانسی کا یہ لا ہے کہ جس کے بارے میں
یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کورٹ سے کہ اس کو گلوں پر چڑھا دیا جائے, تو پھانسی دے دی جائے, تو آخری ٹائم میں اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم سب سے زیادہ تمہاری سب سے زیادہ پسند والی ڈش کون سی ہے, سب سے اچھا کھانا تم کو کون سا تھا زندگی میں. تو جو سب سے اچھا کھانا تھا اس کو زندگی میں وہاں لایا جاتا ہے اس کو. لیکن میں نے پڑھا کہ کوئی بھی اس کھانے کو کھا نہیں سکا, ایک اسپون بھی نہیں کھا سکا اس میں سے. وہ کھانا جو ساری زندگی اس کو بڑا اچھا لگتا تھا اور کھا کر خوش ہوتا تھا, اس وقت جب کہ سامنے پھانسی کا پھندا دکھائی دے رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکا اس کو. اب تو وہ ساری ہیومینٹی کے لیے وہ وقت آ گیا ہے. یاد رکھیے وہ وقت جو آتا تھا کسی ایک پھانسی والے کے لیے, اب پوری ہیومینٹی کے لیے وقت آ چکا ہے. پوری ہیومینٹی کے لیے آ گا وہ وقت. یہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیا ہے, پیپر میں بتایا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا یہ حال ہونے والا ہے کہ پری انڈسٹریل ایرا میں ہمارے ایٹماسفیئر میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کرتا تھا اس کا ڈبل ہونے جا رہا ہے, اور سی لیول جو ہے اتنا بڑھے گا کہ 80 سینٹی میٹر تک پہنچ جائے گا. اب صحیح کہ اب کہاں بھاگے گا انسان؟ زمین سے بھاگ کر کے چاند پہ جائے گا, یا ایک بوند پانی بھی, ایک ڈراپ پانی کا نہیں ہے, آپ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ یہ ایک ہی زمین ہے جہاں آپ رہیں گے. اتنا بڑا اسپیس ہے, لیکن کیا جانتے ہیں کیا ہے وہاں پر؟ یا تو صرف آگ ہے, آگ, سارے اسٹارس آگ ہیں, فائر بال سارے اسٹارس, اور جو پلینٹ ہیں وہ چٹانیں ہیں, واٹر لیس چٹانیں. تو سارے اسپیس میں یا تو آگ ہے یا چٹانیں ہیں. یہی زمین جو ہے, یہ پلینٹ ارتھ جو ہے, یہ ایک ہی اسپاٹ ہے اس یونیورس میں جہاں آپ رہ سکتے ہیں, اور وہ بھی ڈینجر میں. اس کا تباہی کا ایک ایسا پروسیس چل چکا ہے جو irreversible ہے. تو میں کہوں گا کہ جو ٹائم آتا تھا کسی پھانسی والے کے لیے وہ اب پوری ہیومینٹی کے لیے آ چکا ہے. کیا اس سے زیادہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم جاگیں اور سونے والوں کو جگائیں؟ کب آئے گا وقت وہ؟ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے میں, نماز کا وقت تھا, اپنے کمرے میں وضو کیا اور اٹھ کر مسجد جانے لگا. یعنی وضو کیا میں نے اپنے کمرے میں, اٹھ کر مسجد جانے لگا. تو جب میں باہر نکلا مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو اچانک ایک احساس ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے, موت یقینی ہے. تو میں نے سوچا کہ جو انسان کل مرنے والا ہے آج ہی مر چکا, جو موت آنے والی ہے وہ ابھی آ چکی, جو ہونے والا ہے وہ ہو چکا, جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ہو چکا. تو میں سمجھتا ہوں جو ڈومز ڈے آنے والا ہے وہ ڈومز ڈے آ چکا. ابھی بھی ہم کیا ویٹ کریں گے؟ جو ڈومز ڈے آنے والا تھا, جس کو پروفیٹس نے جس کی ہمیں بتایا تھا, وہ آ چکا, سامنے ہے, بالکل دوڑا چلا آ رہا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اسی کے لیے ایک حدیث میں آیا ہے, کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ حدیث مسند احمد میں ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی گھر, چھوٹا یا بڑا, کچا یا پکا, نہیں بچے گا جس کے اندر خدا اپنا ورڈ, اپنا کلمہ داخل نہ کر دے. یہ سچ پوچھیے تو ہمارا ٹارگٹ بتایا گیا ہے, اس حدیث میں ہمارا ٹارگٹ بتایا گیا, ٹارگٹ کہ ہر گھر میں ہمیں کلمہ پہنچا دینا, سچائی کا ورڈ آف گاڈ پہنچا دینا ہے. یہ حدیث ہمارے ٹارگٹ کو بتاتی ہے. ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ زمین کے اوپر, اس گلوب کے اوپر کوئی ایک بھی گھر, کچا یا پکا, چھوٹا یا بڑا, نہیں بچے گا جہاں خدا کا ورڈ پہنچ نہ جائے. سچ پوچھے تو کچھ انسانوں کی
کچھ بلیسڈ انسانوں کے بارے میں بتایا گیا. کچھ ایسے انسان ہوں گے خدا کے لیے دوڑیں گے زمین کے اوپر کہ آخری دن آ چکا, جلدی سے بتا دو لوگوں کو, اور گھر گھر پہنچا دیں گے خدا کے پیغام کو. ان سچے انسانوں کی پیشین گوئی ہے, پریڈکشن ہے کہ ایسے سچے انسان اٹھیں گے. کبھی پوری ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں تھا پہلے, گھر گھر خدا کا ورڈ پہنچ جائے. کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ سادھن نہیں تھا. وہ سادھن تو اب آیا سامنے. یہ میڈیا جو اب آیا ہے, حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زمانہ آئے گا قریب اس کا, تو دن بہت تیزی سے گزرنے لگیں گے. یعنی ایک سال ایک دن میں, ایک مہینہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سبرات ہے جو ٹرانسپورٹ اور سفر کی جو آسانیاں ہو جائیں گی. تیز سفر کہ جو سفر پہلے ہوا کرتا تھا بہت دنوں میں, وہ منٹوں میں گھنٹوں میں ہوا کرے گا. تو وہ زمانہ آیا ہے کہ تیز سفر آسان ہو گیا, میڈیا کا زمانہ آ گیا, بات کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا زمانہ آ گیا, جو کہ پہلے نہیں تھا کبھی بھی. تو اس حدیث میں سچ پوچھے تو اس بات کا ایک پریڈکشن ہے کہ ایسے لوگ کبھی ہوں گے, خدا کے ایسے بندے فائنل ڈیز میں. جب وہ وقت آئے گا تو دوڑیں گے وہ کہ آؤ سارے انسانوں تک پہنچا دیں بات. کوئی بے خبر نہ رہے کہ ڈے آف ججمنٹ آ گیا, کوئی اس سے اناویئر نہ رہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہی ایک ٹارگٹ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ 50% یہ کام ہو چکا ہے. یہ جو کام ہے یہ 50% ہو چکا ہے, یعنی نیگیٹو سینس میں. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو نیوز آ رہی ہیں وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے. سب سے زیادہ جو مانگ ہے وہ قرآن کی مانگ ہے, سب سے زیادہ چرچا ہے. یعنی ایوری ڈے اسلام از ان دا نیوز. آپ اخبار پڑھیں, آپ ریڈیو سنیں, آپ ٹی وی دیکھیں, تو آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے اسلام از ان دا نیوز. لیکن وہ ہے نیگیٹو سینس میں. یعنی جو وائلنس ہو رہا ہے, بم پھٹ رہے ہیں, جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, اس طرح کے جو قصے ہو رہے ہیں ادھر ادھر, وہ ڈیلی آتے ہیں نیوز میڈیا میں. تو نیگیٹو سینس میں آلریڈی اسلام آ چکا نیوز میں. اب تو صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ایز این اپرچونٹی اویل کریں. دیکھیے نیگیٹو سینس میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیوریاسٹی کا بڑھ جانا. جیسے ہمارے ہاں قرآن کا ترجمہ چھپ رہا ہے ماشاء اللہ, بہت جلد قرآن کا ایک صحیح ترجمہ چھاپنے والے ہیں, تو پیشگی بہت زیادہ آرڈر آ رہے ہیں اس کے لیے. یعنی ابھی اگر ہم چھاپ دیں اس کو تو 1 بلین کاپی شاید لوگ منگا لیں اور پھیلائیں اس کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کے بارے میں جو نگیٹو نیوز شاید دنیا میں پھیلی, اس کا ایک رزلٹ نکلنا کیا؟ کیوریاسٹی. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ مکہ میں تھے تو آپ کو بدنام کیا جانے لگا, وہ آپ کے بارے میں نگیٹو نیوز پھیلائی جانے لگی, کیونکہ جو لوگ تھے وہاں پر وہ آئیڈل ورشپر تھے, ان کو پسند نہیں تھا آپ کا ونس آف گاڈ کا کانسیپٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کو برا بتاتے ہیں, ہمارے اسلاف کو غلط بتاتے ہیں, جو دین چلا رہا ہمارے ہاں پرکھوں سے چلا رہا ہے, اپنے بڑوں سے چلا رہا ہے, اس کو غلط بتاتے ہیں یہ لوگ. تو غلط ہے یہ خود ہی غلط ہے. ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے, ہمارے اسلاف غلط نہیں ہو سکتے, ہمارے پرکھے غلط نہیں ہو سکتے. غلط یہی انسان ہے جو ان کو غلط بتا رہا ہے. تو نیگیٹو نیوز خوب پھیلائی انہوں نے. تو قرآن میں آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ قرآن میں چیپٹر نمبر 94 میں یہ ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یعنی اس کا دوبارہ چرچا کر دیا ہم نے ہر طرف. اس کے معنی کہ اس کو, اس نگیٹو کو پازیٹیو بدلا خدا نے. اگرچہ وہ تم کو بدنام کرنے کے لیے ادھر ادھر تمہاری چرچا کر رہے ہیں,
اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم لوگ جو نون بن رہے ہو. نون بن رہے ہو کے معنی ہے کہ ان کا کیوریاسٹی آ گئی, بھائی دیکھیں کون آدمی ہے, کیا بات کہتا ہے. جیسے ایک آدمی دور سے اس کو نگیٹو نیوز پہنچی کہ ایک آدمی نکلا ہے جو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بتاتا ہے, تو آیا وہ آدمی مکہ, اس نے کہا بھائی آپ کا کیا مذہب ہے, ہمارے باپ دادا کے مذہب کو آپ غلط بتاتے ہیں. تو آپ نے قرآن کی کچھ ورسز پڑھ کر سنائیں. اس کو سنتے ہی اس نے کہا یہ تو بالکل سچائی کی بات ہے, اور اسی وقت اسے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. تو نگیٹو نیوز کے ساتھ ہمیشہ ایک اور چیز شامل رہتی ہے, وہ ہوتی ہے کیوریاسٹی. یاد رکھیے, آپ ہی کوئی بدنام کرے ادھر ادھر تو کیا کرے گا, وہ کیوریاسٹی کریٹ کرے گا آپ کے بارے میں کہ بھائی یہ کون آدمی ہے, چل کے جانو کہ کیا قصہ ہے اس کا. اسی لیے ساری دنیا میں قرآن کی مانگ پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ نگیٹو نیوز نے کیوریاسٹی کریٹ کی, اور کیوریاسٹی کی وجہ سے قرآن کی مانگ بڑھ گئی. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے 50% کام ہو چکا ہے, 50% کام ہو چکا ہے. یعنی کیوریاسٹی آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے, اور میڈیا آ چکا ہے آپ کے لیے. تو ایک طرف سادھن آ چکے ہیں, اپرچونیٹیز, دوسری طرف کیوریاسٹی آ چکی ہے. تو 50% کام ہو چکا ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. جس سے آپ پہنچائیں کے بعد, چاہے ویب سائٹ کے ذریعے پہنچائیں, کیسے کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, تو 50% پہلے پہنچ چکی ہے اس کے پاس. بہت دلچسپی جاننا چاہے گا بھائی کیا چیز ہے. انسان نے جو انڈسٹریل زمانہ آیا اور لگا لوگوں کو کہ ہم دنیا ہی میں پیراڈائز بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے پیٹ پھیر لیا سچائی کی طرف. تمہاری سچائی ہمیں نہیں چاہیے. جو کچھ تم بتاتے ہو پیراڈائز کا, بتاتے ہو کہ یہ کرو یہ کرو تو پیراڈائز ملے گی, تو ہمیں دنیا میں پیراڈائز مل رہی ہے, تمہارے پیراڈائز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس تو آپ بہت رائٹ ٹائم پر انہوں نے یہ ڈریم دیکھا ہے, بہت رائٹ ٹائم پر, کہ وہ دنیا جو آئیڈیالوجی آف پیراڈائز سے پیٹ پھیرے ہوئی تھی, اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کی طرف اپنا فیس کرے اور سنے اس بات کو. وہ ٹائم آ گیا ہے. کیوں؟ اب ساری سائنسز, ساری انفارمیشن اس پر آ رہی ہے کہ دنیا میں پیراڈائز نہیں بن سکتی. دنیا میں پیراڈائز بننا پاسبل ہی نہیں اس طرح سے. تو فرسٹریشن اور ٹینشن اور اسٹریس میں پڑ گئے لوگ. یعنی جس سویلائزیشن سے, جس انڈسٹریل سویلائزیشن سے سمجھا تھا انہوں نے کہ ہم جا رہے ہیں ایک اپنی بنائی ہوئی خود کی دنیا کی طرف, وہ سب شیٹر ہو گیا, سارا ڈریم شیٹر ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈریم کا جو ہے وہ یونیورسل گلوبل سچویشن کو بتاتا ہے. گلوبل سچویشن کہ ایک وقت تھا کہ دنیا نے ایسی کتابیں چھپتی تھیں کہ گاڈ از ڈیڈ, گاڈ از ڈیڈ, ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین, مین اسٹینڈس الون. اس طرح کی ہزاروں بکس چھپی جس میں انسان نے کہہ دیا کہ اب ہمیں نہ ریلیجن کی ضرورت ہے, نہ خدا کی ضرورت ہے, نہ پیراڈائز کی ضرورت ہے, ہم دنیا خود بنائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ اینڈ آ گیا, پتہ چلا کہ ہم نہیں بنا سکتے. تو گیا دنیا نے جس سچائی کی طرف پیٹ پھیر لیا تھا, اس سچائی کی طرف اب چہرہ کر کے آ گیا ہے پوٹینشیلی. تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم انسان کے سامنے سچائی کو پیش کریں, تو اس کو وہ اپنے نیچر کی وائس سمجھے, اس کو وہ سچ مچ سچائی سمجھے, اور اس کی طرف دوڑ کر اس کو مان لے. یعنی آپ کو گیا کہ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا وہاں جاپان, ایک آدمی نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا وہاں پر. تو اس نے کہا کہ جاپنیز آر پوٹینشیلی مسلمس, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے لوگ بہت ہی سمپل ہوتے ہیں, نیچر پر ہوتے ہیں, بہت جلدی باتوں کو مان لیتے ہیں, بہت جلدی باتوں کو مان لیتے ہیں. اس کو لے کر اس نے کہا کہ جاپنیز بالکل بہت ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جاپنیز پیپل آر پوٹینشیلی مسلمس. تو میں کہتا ہوں یہ جاپنیز کی بات نہیں ہے, سارے انسانوں کی بات ہے. سارے انسان پوٹینشیلی مسلمس ہیں. کیوں؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر کی آواز ہے.
اسلام کوئی یعنی اس سینس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے کہ الگ سے کسی نے بنایا اور پھر اس کو امپوز کیا جا رہا ہے. اسلام جو ہے دل کی آواز ہے ہر ایک کی. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو سائنٹیفک ورلڈ ہے اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے. یعنی سائنٹیفک ورلڈ جو تھا اس کے دو آسپیکٹ تھے. ایک یہ تھا کہ اس نے نیچر کو ڈسکور کیا. مثلا سولر سسٹم جو ہے اس کو انسان سمجھتا تھا کہ زمین سینٹر میں ہے, تو جیو سینٹرک تھیوری ڈیولپ ہوئی اور 2000 سال تک انسان کے اوپر چھائی رہی. سائنس نے بتایا کہ نہیں, سن جو ہے وہ سینٹر میں ہے, تو پھر ہیلیو سینٹرک تھیوری ڈسکور ہوئی. سائنس کا ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ اس نے نیچر میں چھپی ہوئی باتوں کو ڈسکور کیا. دوسرا آسپیکٹ یہ تھا کہ اس نے کچھ کمفرٹ دیے انسان کو, اس سے کنزیومر گڈس بنے. دوسرا آسپیکٹ تھا. تو اس سے ٹیکنالوجی سامنے آئی, اس سے انڈسٹری سامنے آئی. ایک تھا آسپیکٹ سائنس کا ٹیکنالوجیکل, ایک تھا آسپیکٹ آئیڈیالوجیکل. دو آسپیکٹ تھے. تو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹ تھا, اس سے جو ہے موٹر کار بنی, ہوائی جہاز بنے, انڈسٹریز بنی, کنزیومر گڈس بنے, وغیرہ وغیرہ. اس پر لوگ ٹوٹ پڑے. لیکن سائنس کا ایک اور آسپیکٹ تھا, وہ تھا آئیڈیالوجیکل آسپیکٹ. نیچر میں چھپے ہوئے جو خدا کے سائنس تھے, SIGN, خدا کی نشانیاں, اس کو کھولا اس نے, جو کہ پہلے انسان نہیں جانتا تھا. مثلا قرآن میں ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, آسمان سے اتارا ہم نے تمہارے لیے پاک پانی, پاکیزہ پانی. کوئی انسان جانتا نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. آسمان سے پیوریفائڈ پانی اترنا کیا مطلب اس کا ہے. یہ قرآن میں آیت ہے, چیپٹر نمبر 50 میں یہ ورس ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, آسمان سے اتارا ہم نے پیوریفائڈ پانی. تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. سائنس نے بتایا کہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے, ایک یونیورسل پروسیس. سوچیے کہ سمندر میں پانی بھرا ہوا ہے, 3/4 جو ہے ہمارے گلوب کا حصہ وہ سمندر ہے, پانی بھرا ہوا ہے. لیکن پانی اگر یوں ہی بھر دیا جاتا, میٹھا پانی, تو وہ خراب ہو جاتا. تو خدا نے پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک ملایا. یعنی فریش میٹھا پانی جو ہے, پانی تو میٹھا ہے اصلاً, لیکن خدا نے اس کو پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک ملایا. اب نمک ملانے کے بعد تو آپ پی نہیں سکتے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر کیا خدا نے کیا کیا, اوپر سے ہیٹ ڈالی سورج کی, اور ہیٹ کے بعد کیا ہوا کہ بھاپ اٹھی. بھاپ کا لا یہ ہے کہ سالٹ کا وزن کم ہوتا ہے, اور سالٹ سے الگ کر دیا جائے پانی تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی وداؤٹ سالٹ پانی ہلکا ہے, اور سالٹ جو ہے پانی سے بھاری ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سالٹ نیچے رہتا ہے, سالٹ کنٹینٹ نیچے رہتا ہے, اور پانی اوپر چلا جاتا ہے. تو فریش واٹر بن کر کے اوپر سے اترتا ہے. فریش کا مطلب ہے کہ سالٹ نکل جانا, پانی کنٹینٹ نکل جانا. تو ایک لمبا پروسیس ہے, اس سے پیوریفائی ہو کے پانی نیچے آتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَسَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, He will show you His signs so that you shall recognize them. یہ ہے چیپٹر 27 میں ورس نمبر 93 کہ خدا تم کو نشانیاں دکھائے گا تو تم جان لو گے اس کو. تو یہ کیسے ہوا؟ سائنس کے ذریعے ہوا. کہ یہ باتیں چھپی ہوئی تھی, قرآن میں اشارہ تھا, قرآن میں ہنٹ تھا, لیکن وہ چھپی ہوئی تھی. اس چھپی ہوئی اشاروں کو قرآن سائنس نے کھولا. تو فرمایا کہ یہ زمانہ آیا سائنس کے, یہ وقت آیا سائنس کے زمانے میں. تو یہ آسپیکٹ جو تھا سائنس کا, ٹیکنالوجیکل آسپیکٹ, اس کو خوب استعمال کیا لوگوں نے. لیکن آئیڈیالوجیکل آسپیکٹ جو تھا وہ استعمال نہیں ہوا. وہ آپ کو کرنا ہے. اسی کے لیے کہا کہ حدیث میں کہ
مہدی حجیج بنے گا، حجیج یعنی آرگومنٹ کے ذریعے باتوں کو پیش کرنے والا، آرگومنٹ کے ذریعے لوگوں کو اوور پاور کرنے والا. تو آپ کو حجیج بننا ہے. دجال نے کیا کیا کہ ایول کو بیوٹیفائی کیا. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آلریڈی جو خدا کے سائنس ایریا سامنے آ چکے ہیں ان کو استعمال کر کے حجیج بننا، یعنی آئیڈیالوجیکل سپریمیسی قائم کرنا سچائی کی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ خدا کا کلمہ پھیل جائے گا. تو نگیٹو سینس میں آلریڈی دنیا تک سچائی پہنچ چکی ہے، یعنی کیوریاسٹی کے سینس میں. اب آپ اس کو یہ کرنا ہے آپ کو کہ سچائی کو پازیٹیو سینس میں پہنچائیں لوگوں تک، اور پھر دنیا بالکل تیار ہے کہ اس کو مان لے. میں سمجھتا ہوں یہ اس ڈریم میں دکھایا گیا اس خدا کی بندی کو کہ دنیا بظاہر پیٹھ پھیرے ہوئے ہے، لیکن تم کھڑی تو ہو جاؤ وہاں پر، اور پھر وہ تمہاری بات سنے گی. وہ کھڑے ہونے والے کی ضرورت ہے، بس پیٹھ پھیرنے والے آپ کو طرف چہرہ کر لیں گے اور سنیں گے آپ کی باتوں کو اور مانیں گے اس کو. وہ ڈریم یہ گڈ ٹائڈنگ ہے آپ کے لیے، وہ ڈریم آپ سب کے لیے گڈ ٹائڈنگ ہے. تو ایک طرف سائنس نے، ماڈرن نالج نے آپ کو سارے آرگومنٹ دے دیے ہیں، میڈیا نے آپ کو سعادت دے دیا ہے، دنیا میں آزادی ہے، کہا پوری آزادی ہے، فریڈم ہے، فریڈم ہر طرف، کوئی روک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے، پلس کیوریاسٹی. اب اس کو آپ استعمال کیجیے. تو خدا نے اس ڈریم میں آپ کو دکھایا ہے پیشگی طور پر ایک خوشخبری کہ اے میرے بندو کھڑے ہو جاؤ. اگر تم کھڑے ہو گئے تم دیکھو گے کہ جو انسان پیٹھ پھیرے ہوا تھا وہ تمہاری طرف چہرہ کر لے گا، جو اپنے کان بند کیے ہوئے تھا وہ اپنے کان کھول کر سننے لگے گا، جو دیکھنے میں انکار کرنے والا بنا ہوا تھا وہ اقرار کرنے والا بن جائے گا، جو دور دکھایا دیتا تھا وہ تمہارے قریب آ جائے گا. اب تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے ایک سپورٹنگ بات آ گئی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈومس ڈے قریب آ چکا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہیں، آپ کو بہت بڑا چانس دے رہی ہیں کہ آپ خدا کے لیے اٹھیں اور خدا آپ کو اپنے پیراڈائز کے لیے قبول کر لے. وہ وقت آخری طور پہ آ چکا ہے. ایک سیکنڈ بھی دیر مت کیجیے، ایک منٹ کے لیے بھی دیر مت کیجیے، کیونکہ جو دیر کرے گا وہ پھر پچھتائے گا. جو دیر کرے گا وہ پچھتائے گا، پچھتانے کے سوا اس کو آخر میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.